کہ بدعت نام ہے دو چیزوں کا۔ ایک یہ ہے کہ ایسا کام یا عبادت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کی، اور بعد کا کوئی آدمی اس کو دین کا درجہ دے دے اور اس کو ثواب اور نیکی سمجھ لے، تو پہلی یہ علامت ہے بدعت کی کہ جو عبادت ثابت نہیں، اپنی طرف سے کسی چیز کو عبادت مقرر کر لینا۔ اور دوسری بات بدعت میں التزام ہے کہ اپنی طرف سے پابندیاں لگا کر ایک خاص ہیئت کو مقرر کر دینا اور اس پر پھر التزام کرنا، نہ کرنے والوں سے جھگڑنا اور ان پر اعتراض کرنا، تو یہ دوسرا رکن ہے بدعت کا۔ آج کی گفتگو کچھ میں آسان کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ امام شاطبی، یہ الاعتصام ہے علامہ شاطبی کی، اور یہ علامہ شاطبی آج کا عالم نہیں، یہ غرناطہ کا عالم ہے اور آج سے صدیوں پہلے گزرا ہے۔ یہ دیوبند بریلی اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ اہل سنت کا بہت بڑا امام اور آج سے صدیوں پہلے گزرنے والے یہ علامہ اعتصام، یہ علامہ ابو اسحاق ابراہیم الغرناطی، جس کی کتاب ہے الاعتصام، اس میں انہوں نے بدعت کی وجہ بیان کی کہ بدعت کس چیز کا نام ہے، اور یہ پوری کتاب ہی ان کی سی بدعت کی تعریف کا مطلب ہے حقیقت، اور اس کے اقسام، یہ ساری چیزیں اس نے بیان کی۔ تو یہاں بدعت کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عبارت عن طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاہی الشریعۃ یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ۔ اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ صفحہ 23 پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ بدعت کس چیز کا نام ہے؟ آپ حضرات ایک بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ کمپنیاں کام کرتی ہیں، کچھ ادارے کام کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے اصل کمپنی اور اصل ادارہ، اس کی چیز، اور کچھ ادارے جعلی ہوتے ہیں، وہ لیبل اصل کا لگاتے ہیں لیکن ادارہ جعلی ہے۔ مثال کے طور پہ 5000 کا نوٹ ہے، اب 5000 کا نوٹ ایک اصلی ہے جس پر واقعتاً حکومت پاکستان کی مہر لگی ہے اور اس اصلی مہر ہے، اور ایک 5000 کا نوٹ وہ جعلی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عبادت اصلی وہ ہے جس پہ محمد مصطفیٰ کی مہر لگی ہو، بس اتنا فرق ہے۔ مہر محمدی کے بغیر دین نہیں بن سکتا۔ جب تک کہیں گے ہمارا فلانا مولوی کرتا تھا، ہمارا فلانا بزرگ کرتا تھا، ہمارا فلانا اکابر کرتا تھا، ہم کہتے ہیں نہ میرا بھائی، اکابر کی مہر سے بھی اصل نہیں بنتا، بزرگ کی مہر سے بھی اصل نہیں بنتا، شیخ الحدیث کی مہر سے بھی اصل نہیں بنتا۔ دین کے معاملہ میں جس طرح نوٹ کے معاملہ میں اصل نوٹ وہ ہوگا جس پر حکومت پاکستان کی مہر ہوگی، تو دین کے معاملہ میں اصل دین وہ ہوگا جس پر محمد مصطفیٰ کی مہر موجود ہے۔ اسی طرح اور کمپنی ہے، ایک کمپنی لگی، اس نے ایک چیز چلانا شروع کر دی اور باقی کمپنیوں نے نام اسی کا استعمال کیا اور مٹیریل اپنا داخل کر دیا۔ اس پر بھی جرم ہے یا نہیں؟ اگر پکڑا جائے کہ ایک کمپنی کا نام دوسرا استعمال کر رہا ہے، لکھا ہوتا ہے کہ حقوق محفوظ ہیں، اگر کسی نے نکالی کی، جرم میں پکڑا گیا، اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ تو میرا بھائی سوچ لے، تیری کمپنی کا جال نکالنے والا،
اور اس کے نمونے پیش کرنے والا اور اپنی طرف سے مٹیریل مواد داخل کر کے کمپنی کی طرف نسبت کرنے والا مجرم ہے، اپنی طرف سے نوٹ بنا کے حکومت کی طرف اس کی نسبت کرنے والا مجرم ہے، اور اپنی طرف سے شریعت بنا کے محمد عربی کی محبت کا دعویٰ کرنے والا اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اصل اور نقل کی پہچان کر، اور سب سے آسان طریقہ عبارت عربی تھی، اس کے الفاظ کی تشریح ہم علماء کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن آپ کے سمجھانے کے لیے یہاں امام شاطبی کی اس عبارت کا خلاصہ یہی ہے کہ دین اصل وہ ہے جس پہ مہر محمدی موجود ہے، اور جعلی مصنوعی یا بدعت وہ ہے جس پہ مہر محمدی نہیں، مولویوں نے اپنی طرف سے اس کو دین بنا لیا، پیروں نے بنا لیا، بزرگوں نے بنا لیا، اور کہہ دیا کہ اس میں حرج کوئی نہیں، یہ بھی مستحسن ہے۔